اجنبی مرد و زن کی دوستیاں اور قربتیں، لڑکیوں کے ساتھ میں چیٹنگ، کتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ بعض اوقات تو رشتہ طے ہوا نکاح کا، اس کے بعد میں چیٹنگ شروع ہوئی، بے حیائی کی باتیں اس کے اوپر، ایک دوسرے کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، وہ فوٹو نکال رہی ہے اپنا، اچھا یہ فوٹو نکال رہا اپنا گوگل کالا پہن کے، اور وہ اپنا جو ہے بغیر دوپٹے کی فوٹو نکال کے بھیج رہی اس کو۔ ابھی ویسے بھی تو رشتہ ہو ہی گیا ہے نا، ابھی تو آدھی بیوی تو بن گئی، آدھی بیوی تو بن ہی گئی نا اس کی۔ پھر پتہ چلا کچھ ایسا ہوا کہ رشتہ کینسل، اس کے پاس اس کے فوٹو، اس کے پاس اس کے فوٹو، لڑکے کی فوٹو لے کے کرے گی کیا یہ، لیکن لڑکی کے فوٹو پورے اس کے پاس ہے، ایسے ایسے فوٹو کہ اس کے بھائی کو نہیں دکھا سکتا، اتنی قربتیں ہو گئی ہیں۔ اب بتائیے، بھیڑیے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، دوست ہے کالج کا دوست ہے، یا فلاں ہے، یا جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں جاب کرتی ہے لڑکی، وہ تو آج بڑے مسئلے میں ہے، کالج کی بچیاں، جاب کرنے والی بچیاں، یہ بڑے مسئلے میں ہیں، خاص کر کے غیر مسلم نوجوان ان لوگوں کو شکار بنا رہے ہیں، کوئی سیاسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں، اور کوئی یوں ہی فلموں کے نتیجے میں، اور یہ بھی ان کے بیچ میں بننے کی کوشش کر رہی ہے ویسی ماڈرن، کہ میں اتنی زیادہ پابند نہیں ہوں، میں بالکل کھلے مزاج کی ہوں، کھلے ذہن کی ہوں، اپنے آپ کو اتنا ماڈرنائز کر رہی ہوں، وہ سب کرتی ہے، فریڈم، سارے فوٹو اپنے ڈال رہی ہے، گھر کے فوٹو، بہنوں کی بھی ڈال رہی ہے، جو بچیاں پردے میں باہر جاتی ہیں ان کے بھی فوٹو جا رہے ہیں فیس بک کے اوپر۔ کیا فائدہ تمہارا پردہ کر کے، گھر میں بازار بستی میں پردہ آپ لوگ کر رہی ہو، اور پوری دنیا میں اپنے فوٹو ڈال رہی ہو، کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو قربتیں ہو رہی ہیں، تعلقات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کے، اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی ضرورت کے بقدر کسی عالم سے کسی نے بات کر لی، ٹھیک ہے، وہ بھی زیادہ قربت نہیں ہونا چاہیے، بے تکلفی نہیں ہونا چاہیے، بقدر حاجت بات کی بس ختم، زیادہ نہیں، لیکن آپس میں بات چیت کے ذریعے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی ایمان والی خواتین سے آپ کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنے دوپٹے، اپنے پردے ڈال لو، اور ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پہچانی جائے، انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، کہ شریف گھر کی عورتیں ہیں، یہ پردے والی عورتیں ہیں، کوئی چھیڑ خانی ان کے ساتھ نہ کرے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بچیاں پردے کے ساتھ رہیں، فیس بک وغیرہ پہ، ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیے مسلمان بچیاں، کئی لوگ بھیجتے ہیں میسیجز، بولیے اس کے اوپر کچھ، ٹک ٹاک کے اوپر اپنے اپنے بنا کے بے حیائی کی باتیں، جوک بنا کے، کچھ اور میمز یہ وہ بنا کے جوان بچیاں ہماری ڈال رہی ہیں، ناچ کے دکھا رہی ہیں، اس کے اوپر شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ کی بندیوں ڈرو اللہ سے، یہ زندگی ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہارا لیول ہے، اللہ نے اتنی عزت دی تم کو، اور تم یہ کرنے لگ گئی بے پردگی کے ساتھ، اس پہ ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے ناچ گانے کے ویڈیو ڈال رہی ہوں، سج دھج کے سنور کے اس پہ آ کے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان بچیوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ان کی عزت گھر میں ہے، ان کی عزت پردے میں ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے پھر جو میدان اللہ نے ان کے لیے جائز رکھا ہے اس میں بھی وہ کام کر سکتے، ٹیچر بن کے، ڈاکٹر بن کے، لوگوں کی خدمت، جو طریقے سے جائز طریقہ ہے، جو حدود ان کی اللہ نے رکھی اس میں کر سکتی کا، تجارت ایک عورت کر سکتی، لیکن بے پردگی کے ساتھ نہیں، خلوت کے ساتھ میں نہیں، اور اختلاط کے ساتھ میں نہیں، مکس اپ ہو کے نہیں، اپنی حدوں میں رہ کے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ مواقع فراہم کیے ہیں، کر سکتی ہے، لیکن اپنی زینت کا اظہار کر کے تو کیا کرے گی؟ چاہتی ہے لوگ پسند کرے تجھ کو، اپنے فوٹو گورے گورے بنا کے اس کو ڈال رہے اس کے اوپر، کیوں؟ جھوٹ، دھوکا، کیوں؟ چاہے تجھ کو لوگ پسند کریں، تیری خوبصورتی تیرا اخلاق ہے، تیری زینت تیرا کیریکٹر ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا، علمی اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، جو تیرے قریب ہیں ان کا دل جیت۔ فیس بک پہ جا کے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، ان کے ہارٹس لینے کے لیے مت جا، انسٹاگرام پہ ہارٹ لینے کے لیے مت جا، فیورٹ بننے کے لیے مت جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔